السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز اتنی زیادہ چیزیں آ رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس پہ وی لاگ کیا جائے، کس پہ نہ کیا جائے۔ آج بڑی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کے سامنے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے ثبوت رکھے اپنی طرف سے، اور اسی ٹائم مریم اورنگزیب جو ہے وہ عطا تارڑ کے ساتھ بیٹھ کے، اور یہ پی ٹی وی کو کہا گیا تھا کہ اس دوران آپ نے تمام جو ہے کوریج وہ مریم اورنگزیب کو دینی ہے، اور جو اس کے ساتھ ڈنٹونک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں عطا تارڑ، ان کو دینی ہے۔ اور اگر بہت مجبوری ہو، کہیں سے کوئی پریشر ہو، تو آپ نے سائڈ سکرین بنا کے چھوٹی، یعنی 2 سکرینیں ہوتی ہیں، ایک پہ ہمیں دکھانا ہے، سنانا ہے، اور جو دوسری سائڈ سکرین ہوگی اس پہ صرف جسٹ تھوڑا سا دکھا دیا کریں، جو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آج بات ہو رہی تھی۔ اور مریم اورنگزیب کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا ہے، تو بڑا عجیب سا منہ بنا ہوا تھا، چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں نا وہ بتا دیتے ہیں۔ مجھے ایسے لگا کہ یہ اندر سے بہت پریشان ہے، بہت زیادہ بولتی ہیں، بڑا اچھا بولتی ہیں، شاید اسی لیے ان کو رکھا بھی گیا ہے اور یہی ان کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن آج ان کا جو چہرہ تھا وہ، اور ان کی جو باتیں تھیں وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ فرما رہی تھی کہ دیکھیں جی، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے یہ چیزیں رکھ کے تو ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ بھائی آپ کے پاس سچ ہے تو آپ انٹرنیشنل میڈیا کے پاس چلے جاؤ، لوکل میڈیا کو تو آپ نے، نیشنل میڈیا کو آپ نے کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی، بہت دبایا لوگوں کو، لیکن وہ بھی سوائے محض چند اینکرز کے علاوہ جتنے بھی اینکرز تھے جو ایون عمران خان کے بہت مخالف سمجھے جاتے تھے، جس میں عاصمہ شیرازی کا نام لوں گا، مہر بخاری کا نام لوں گا، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ بھی آج سچ بات کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جو کچھ الیکشن کے دن اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اب تک، وہ اب وہ دور تو گزر گیا۔ آپ رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ماریں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب ساری دنیا کے سامنے سارے حقائق آئے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو آپ بھی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جائیں۔ اسلام آباد میں انٹرنیشنل میڈیا بیٹھا ہوا ہے، فاکس نیوز، CNN، الجزیرہ، ان کے جائیں، انٹرویو دیں، اپنی صفائی پیش کریں۔ لیکن اب میں نے کہا ہے نا کہ اب وہ دور نہیں ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے۔ باتیں اب چھپتی نہیں ہیں، باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ جتنا بھی ویلا کر لیں، اب جو کچھ ہوا ہے اس دن رات کو، 8 فروری کی رات 10-12 بجے کے بعد، اور صبح جس طریقے سے نتائج آنا شروع ہوئے ہیں، تو اس سے بھانڈا جو ہے وہ پھوٹا نہیں ہے بلکہ بیچ چرائے کے ٹوٹ گیا ہے، اور اس کی بدبو جو ہے وہ اب پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے یا اپنے اس ملک کے ساتھ ہمدردی ہے تو سچ بولیں، اور جو جیت کے ہیں، جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، جن لوگوں کو، ان کو حکومت بنانے دیں۔ اور آپ اگر اس ملک کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو آپ، یعنی کہ نون والے اور دوسرے جو مخالف گروہ میں کہوں گا ہیں، وہ ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ان کے ساتھ ہوں، ایسی پالیسیاں بنائیں جو ملک کو کسی صحیح سمت میں لے کے جا سکیں۔ اس وقت لوگ بہت تنگ ہیں، ابھی تو اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں، تو وہ وقت آنے میں دیر نہیں لگے گی جب سری لنکا میں لوگ صدر کے گھر میں گھس گئے تھے اور توڑ پھوڑ کی تھی، اور ان سب کو جہازوں میں بیٹھ کے بھاگنا پڑ گیا تھا۔ اب حالات یہاں تک ہو چکے ہیں۔ مجھے تو چکوال میں ایک واقعہ ہے، میں اس کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ ایک شخص نے مالی تنگی کی بنیاد کے اوپر اپنے 4 بچوں کو گولی ماری، اپنی بیوی کو گولی ماری، ان کو مارنے کے بعد 15 پہ اطلاع دی، اور پولیس کے آنے سے پہلے خود کو بھی گولی مار دی۔ حالات اس حد تک، کیا آپ مریم اورنگزیب، مریم نواز، کیا آپ اپنے بچوں کو گولی ماریں گی؟ کیا آپ اپنے بچوں کو گولی مار سکتی ہیں؟ یہ خود کو گولی مار سکتی ہیں اس کے بعد؟ یہ وہ حالات ہیں جو بار بار آپ کے سامنے ایک تصویر آ رہی ہے، لیکن آپ کو اس سے سبق حاصل نہیں ہو رہا۔ آپ لوگ اقتدار کی جو ہوس ہے اس میں اندھے ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں جو مولانا فضل الرحمان اور جو جماعت اسلامی کی موو ہوئی ہے ٹو ورڈز پی ٹی آئی، اس سے آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو آپ کے ساتھ تھے پی ڈی ایم میں، بلکہ پی ڈی ایم کی سربراہی کر رہے تھے اس وقت، تو مولانا صاحب بالکل ٹھیک تھے۔ آج مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ جنرل فیض کا اور جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی جنرل فیض تو 2021 میں پشاور میں کور کمانڈر بن کے چلے گئے تھے۔ چلیں، جنرل فیض کی ہم مان لیتے ہیں، لیکن جنرل باجوہ کو تو ساری دنیا کا پتہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس نے مل کے یہ جو طریقے عدم اعتماد سی وہ لائی تھی، ورنہ وہ 18 لوگ جوڑ کے زرداری ہاؤس میں جا کے بیٹھ گئے تھے پی ٹی آئی کے، وہ اس طرح نہ جاتے وہاں اندر بیٹھ کے، وہ ویڈیو بنا کے جو بھیج رہے تھے وہ نہ بھیجتے۔ ویڈیو آپ کی بھی بنی ہوئی ہیں، ویڈیو اوروں کی بھی بنی ہوئی ہیں، اور ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ کل آپ کی ویڈیو بھی آئے گی، اور وہ کچھ آپ کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے جو عمران خان اس کی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اب ہار چکے ہیں۔ عوام نے کھل کے جو مینڈیٹ دے دیا ایک پارٹی کو، اس کو تسلیم کر لیں۔ اور انٹرنیشنل میڈیا کی آپ بات کرتی ہیں، آپ تو نیشنل میڈیا بھی آپ کو اتار رہا ہے۔ کیا یہ سارے جھوٹے ہیں اور آپ سچے ہیں 2-4 لوگ؟ تو اس سے باہر آئیے۔ اگر اتنا دے دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اتنا نواز دیا ہے، نواز کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو۔ 1 دن پہلے، 2 دن پہلے آپ نے پاکستان کے سارے میڈیا کو کروڑوں کے اشتہارات دے کے فرنٹ پیج آپ نے بھر دیے، اور اس میں اشتہار کے جب نے سرخی لگا دی کہ عوام کا متفقہ فیصلہ، عوام نے مینڈیٹ دے دیا، نواز شریف وزیر اعظم۔ تو آج وزیر اعظم کہاں ہیں؟
وہ تو سنا ہے کہ واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان کے تو پلیٹ اوپر نیچے پھر ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ ملک جو ہے نا، یہ اس ملک کے رہنے والوں کا ہے، اور رہنے والے وہ 25 کروڑ لوگ ہیں جو بیچارے اوکھے وقت میں بھاگ بھی نہیں سکتے۔ آپ تو پھر بھاگ کے لندن چلے جائیں گے، آپ تو کہیں دبئی میں بیٹھ جائیں گے، آپ تو امریکہ جا سکتے ہیں، سب کے پاس نیشنلٹیاں ہیں، لیکن یہ 25 کروڑ لوگ جو جس طرح چکوال کے بندے نے اپنے 4 بچوں کو گولی مار کے خودکشی کر لی، آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ 25 کروڑ لوگ اپنے بچوں کو گولیاں مار کے خودکشی کر لیں، یا پھر آپ کو گولیاں مارنا شروع کر دیں؟ ڈریں اس وقت سے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔